بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، کل اسلامی تہواروں میں سے دوسرا تہوار جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی نماز اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک شکرانے کی نماز ہے، جسے رہتی دنیا تک کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس دن ایک عظیم عبادت ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور سنت ہے۔ مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سے زیادہ تھی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ دعا کرتے کرتے بڑھاپے کا وقت آ گیا۔ ایک دن جبرائیل آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو بشارت دی ہوشیار ذہین بچے کی۔ اس وقت گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی، اب بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی ہوگی، یہ میرا حکم ہے۔ اور اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات سے گزرنا پڑا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حکم ہوا کہ ان کو جنگل کی وادی میں، جس وقت جہاں پر آج مکہ ہے، وہاں پر جا کر کے چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو چھوڑ دیا جا کر کے وہاں۔ چند کھجوریں تھیں، اور اس کے بعد جاتے ہوئے ہاجرہ نے کہا بھی کہ آپ مجھے یہاں جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بچے کی پیاس اور تڑپ ماں سے دیکھی نہیں گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے کئی چکر لگائے۔ کبھی وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھتی تو دھوپ کی وجہ سے انہیں کوئی چمکدار چیز نظر آتی، اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پر جاتی تو انہیں لگتا کہ شاید پانی وہاں ہوگا۔ جب وہاں جاتی تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے دیکھتی تو ایسا لگتا کہ صفا پہاڑی پر کچھ نظر آتا ہے، وہ وہاں سے بھاگتی، اور یوں انہوں نے کئی چکر لگائے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اپنے پیر، بچپن میں جس طریقے سے بچے اچھالتے ہیں چلا رہے، اور ان کے پیروں کے قدموں سے پانی نکل پڑا ہے، ابل پڑا ہے، اور یہ بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے مٹی کی ایک منڈیر بنائی، اور بنانے کے بعد کہا زم زم، ٹھہر جا، پانی بہہ نہیں۔ انہوں نے کہا، اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے کرنا ایسا کہ اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا گیا، ٹھہرنے والا پانی۔ اور جو انہوں نے کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے اوپر حج فرض قرار کر دیا ہے۔ کل کا واقعہ گزرا ہے، کل پورا خطبہ میں نے سنا، مسجد نمرہ کے اندر شیخ صالح بن عبداللہ نے خطبہ دیا، اور اس وقت نہ جانے کتنا، تقریباً 73 لاکھ حاجی میدان عرفات کے اندر کھڑے ہیں، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی آہو گزاری کر رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی ہے۔ اور کبھی حاجی صفا اور مروہ پر جا رہے ہیں، کبھی مروہ سے صفا پر آ رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، کبھی بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، کبھی مینا میں جا کر کے وہ قربانی کریں گے، کبھی وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان ان سے لیا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز ہے وہ اللہ کے دربار میں قربان کر دو۔ تو آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن تقریباً 100 اونٹ قربان کیے، اور پھر اس کے بعد وہ سوئے، رات میں پھر خواب دیکھا کہ ابھی محبوب چیز قربان نہیں ہوئی، پھر قربان کرو، 200 اونٹ قربان کیے، پھر خواب میں آیا کہ ابھی وہ محبوب چیز قربان نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرا بڑھاپے کا جو سہارا ہے،
جو بچہ ہے جو اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے دیا ہے، شاید اس کی قربانی مانگی جا رہی۔ اور پھر قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو بلایا اسماعیل کو اور کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور وہ بچہ بھی سمجھدار تھا، ربی حبلی من الصالحین دعاؤں کے نتیجے میں وہ ملا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا اس بچے نے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ اللہ رب العزت والجلال کے آگے جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم قربانی دینے کے لیے تیار۔ اور پھر آتا ہے روایات کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا اور لٹانے کے وقت حضرت اسماعیل نے کہا ابو میرے قمیص کو اتاریے اور اتار کر کے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ جو امتحان دے رہے ہیں اور اللہ جو آپ سے قربانی لینا چاہتا ہے وہ قربانی میں کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور میری نظر آپ کے چہرے پر پڑے اور باپ کی محبت جوش مارے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ کیا فرما برداری اور جذبہ تھا، اللہ کے حکم کے مطابق کر گزرنے کا کیا اخلاص اور کتنا ان کے دل میں تمنا اور آرزو تھی کہ کہیں اللہ کا حکم ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اور آج ہماری بھی زندگی صبح سے شام تک کی زندگی گزرتی ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں چھوٹ رہا، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہم سے نہیں فوت ہو رہا۔ یہ تمام چیزیں آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بالکل چھری چلنے کے قریب ہے تو جبرائیل نے اوپر سے صدا لگائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آواز سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب یہ کلمات سنے تو اسماعیل نے صدا لگائی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین شخصیات کے جملے ہیں جو آج فجر سے شروع ہوئے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک چلیں گے۔ یہ کلمات ایسے ہیں جنہیں ہمیں ہر نماز کے بعد ایک بار سلام پھیرنے کے بعد ضرور کہنا چاہیے، لیکن بہت سارے، میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ بہت سارے حضرات کو شرم آتی، چند لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور واجب ہے کہ ہم ایک مرتبہ نماز کے بعد یہ کلمات دہرائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی دے رہے تھے، اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ابراہیم تم نے واقعی اپنی بات سچی کر دکھا دی ہے اور اسی طرح ہم احسان کرنے والے اور اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے۔ اور جبرائیل آسمان سے جنت کا ایک مینڈھا لے کر آئے اور اس کو اسماعیل کی جگہ پر قربان کر دیا گیا۔ یہ طریقہ اور یہ سنت اللہ رب العزت والجلال کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے رہتی دنیا تک کے لیے جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر ایک قربانی کرنا واجب قرار دیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے قربانی کے چند مسائل بتائے تھے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی، قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے آزاد ہونا، اگر کسی وقت کوئی زمانہ ایسا ہو کہ کوئی شخص غلام ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے ایام میں جو دن چل رہے، کل 10 ذی الحجہ ہے اور کل اور پھر 11 اور پھر 12، ان 3 دنوں میں صاحب نصاب ہونا۔ میں نے کہا تھا کہ چاندی اس وقت اس طریقے سے 61,000 تک کا نصاب بنتا ہے۔ کسی کے پاس 61,000 روپے اس طریقے سے اگر ہیں تو اتنے میں 612 گرام چاندی ملتی ہے جو نصاب کے لیے کافی ہے۔ ایسا شخص شریعت کی نظر میں مالدار کہلاتا ہے اور اس کے اوپر ایک قربانی کرنا واجب ہے۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ گھر کے اگر کئی افراد ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے، ایک قربانی کام نہیں کرے گی۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کے افراد میں صرف ایک قربانی کر لی جائے اور یہ کافی ہو جائے گی، ایسی نہیں، بلکہ ہر شخص کی طرف سے جو صاحب نصاب ہو الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں، بیوی کے پاس اتنا زیور ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کو بیٹھتا ہے
اور شوہر کے پاس دوسرا تجارت کا سامان ہے، دکان ہے، پیسے ہیں، تو بیوی کے اوپر الگ اور شوہر کے اوپر الگ قربانی واجب ہوتی۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بہت سارے حضرات کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سال اپنی طرف سے، اگلے سال دوسرے کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس سے اگلے سال والد کی طرف سے، اس سے اگلے سال والدہ کی طرف سے، اس طریقے سے قربانی دیں گے تو یہ قربانی اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو پھر قرض رہے گا، یہ قربانی پوری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے یہ شرائط جس کے اندر پائی جائیں اس کے اوپر قربانی واجب، اور ایک شرط یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر مقیم ہونا۔ شریعت تقریباً 79 کلومیٹر پر مسافر قرار دیتی۔ اگر کوئی شخص 79-80 کلومیٹر کا سفر کر کے کہیں دور چلا جاتا ہے اور 15 دن سے کم وہاں رہتا ہے تو ایسا شخص مسافر ہے، اور وہیں رہتے ہوئے یہ 3 دن اگر گزر جائے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ مقیم ہونا، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر رہنا ضروری۔ اور اگر کوئی شخص کرانا چاہے تو وہ شخص کرا سکتا ہے، اس کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، واجبی نہیں ہوگی۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 صاحب نصاب ہونا، اور نمبر 4 ان قربانی کے دنوں میں مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ یہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو پھر اس شخص کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قربانی کا جانور لیتے ہوئے یا قربانی کے جانور خریدتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہر چیز دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور کس طریقے سے ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر کوئی عیب ہے۔ تو یہ عیب بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا عیب ہمارے لیے معاف ہے اور کون سا عیب معاف نہیں۔ اس کے لیے ایک چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہے اس کے 1/3 حصے سے زیادہ ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ عیب مانا جائے گا اور پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پورا کان ایک عضو ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بکری والے کان کاٹ دیتے ہیں، اگر وہ 1/3 حصہ پورے کان کے 3 حصے کیے جائیں، اگر ایک حصہ کان کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ 3 حصے سے کم کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز۔ اسی طریقے سے سینگ بکری کا جانور، کوئی بھی بڑا جانور ہے، بکری ہے، سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے، بالکل جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا زخم دماغ تک پہنچ رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر اس کا غلاف اتر جائے اور کھول اتر جائے اور سینگ اندر کا اوپر کا باقی رہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اتنا کمزور ہے کہ وہ چل کر کے قربانی جہاں کی جائے گی وہاں تک جا نہیں سکتا تو پھر ایسے کمزور اور مریل اور لاغر جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ چل کر کے قربانی کی جگہ پر مذبح تک تو چلا جائے، اور پھر اسی طریقے سے اگر اس کے پیر میں لنگڑا پن ہے اور اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ لنگڑاتا کتنا ہے، 4 پیر ہوتے ہیں، 4 پیر میں سے ایک پیر وہ بالکل لگاتا ہی نہیں ہے، 3 ہی پیر پر چلتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ 4تھا پیر لگاتا ہے، ٹیک لگاتا ہے اور پھر اس کے سہارا لگا کر چلتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ نکلے ہی نہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح۔ ایک ایسا جانور ہے جو پیدائشی بالکل اندھا ہے تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے جانور کی قربانی تو ٹھیک تھی، نظر بھی صحیح تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں آ کر کسی وجہ سے اس کی بینائی اور روشنی کم ہو گئی تو پھر اس کی قربانی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی روشنی 1/3 حصے سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، دونوں جانور جس کو عیب ہے یعنی روشنی کم ہے وہ اور ایک صحیح جانور، دونوں کو باندھ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر 2 جانور باندھ دیے جائیں اور دور سے آپ کوئی چارہ یا ہریالی لے کر اس کو دکھاتے ہوئے آئیں، دور سے آئیں، جس کی نظر صحیح ہے بالکل، وہ جہاں سے دیکھ لے بس یہ سمجھیے کہ جانور کی نظر یہاں تک جاتی، وہاں نشان لگا دیجئے، اور اس کے بعد جس کی بینائی اور روشنی خراب ہے اسے دکھائیے کہ وہ کہاں تک دیکھتا ہے، اس کی بینائی کمزور ہے
اسے آپ آگے بڑھتے رہیے اور اسے چارہ دکھاتے رہیے، اور دکھانے کے بعد جہاں سے وہ دیکھنے لگے اور اس کی طرف بھاگنے لگے، لپکنے لگے، وہاں آپ نشان لگا دیجئے۔ پھر جہاں باندھا تھا اور جہاں سے آپ چلے تھے اس کے 3 حصے کیجئے۔ اگر ایک اتنا حصہ چلا جا چکا ہے جس میں اسے دکھائی نہیں دیتا، جو تہائی حصے کے برابر ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر اس سے کم ہے، تھوڑا سا 2-3 میٹر کہ اسے دکھ جا رہا ہے قربانی کا جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے جو تھن ہوتے ہیں، بکری میں 2 ہوتے ہیں، بھینس وغیرہ میں 4 ہوتے ہیں، اگر بکری کا ایک پورا تھن سوکھ گیا ہے، اس میں دودھ ہی نہیں ہے، بالکل خشک ہے، ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر بھینس ہے اور اس کے 2 تھن بالکل ایسے جا چکے ہیں کہ اس میں دودھ ہی نہیں آتا، بالکل خشک ہے، سوکھے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ اگر ایک تھن خراب ہوا ہے اور 3 صحیح ہیں تو یہ تہائی حصے سے کم ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اور گوشت لیتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، اس کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ بھینس ہے، اس کے مقابل میں جہاں پر قربانی گائے کی ہوتی ہے وہاں ہے، اسی طرح کٹرا وغیرہ ہے جہاں بولتے ہیں، پڈا وغیرہ ہے، تو اس میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کی قربانی 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، اس کی قربانی 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اس سے اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ بہت سارے بازار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیچنے کے چکر میں عام طور پر جانور پالنے والے، تجربہ رکھنے والے حضرات جانتے ہوں گے کہ جب ان جانوروں کی عمر، بکری یا بکرے کی عمر 1 سال کی ہو جائے تو یہ اپنا دانت توڑ دیتے۔ اسی طریقے سے جب بھینس وغیرہ 2 سال کے ہو جائیں تو یہ اپنا دانت توڑ دیتے۔ تو بہت سارے حضرات بیچنے کے چکر میں پلاس سے دانت توڑ رہے ہیں اور اس کی عمر ابھی 2 سال کی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ اس کی عمر نہیں ہوئی تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جانور دتا ہوا نہیں ہے اور عمر پوری 2 سال ہے، تو عمر ہونا ضروری ہے، دتنا ضروری نہیں۔ دتنا تو یہ ایک علامت ہے کہ عمر ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو آپ کے کھوٹے پر بندھا ہوا آپ کو یقین ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ اس کے اندر 2 سال کی عمر پوری پائی جا رہی ہے، بھلے ہی اس کا دانت دتا ہوا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ لیکن بازار میں ایک شخص بیچنے والا آیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ پورے 2 سال کا جانور ہے یا 1 سال کا جانور ہے، یا اونٹ کے بارے میں کہتا ہے 5 سال کا جانور ہے، لیکن ہمیں کیا بتا کہ یہ دتا ہوا نہیں ہے اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال کا ہے، تو ہم یقین کیسے کریں؟ تو آج کل دھوکہ بہت ہو چکا ہے، فراڈ بہت ہو چکا ہے، اس لیے یقین کا جانور لیجئے اور جس کی عمر 2 سال کی مکمل ہو اسے لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ یہ واقعی دتا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے جانور لوگ بیچ رہے ہیں اور وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے اور ہم خرید لیتے ہیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ 2 سال کا نہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ سال میں ایک ایسی قربانی جو صرف انہی 3 دن ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہوتی نہیں ہے، بہت ہی جانچ پرکھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ اور جس جانور میں 7 لوگ شریک ہوں انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ 7 لوگوں کی آمدنی حلال ہونی چاہیے۔ اگر 7 لوگوں میں سے کسی کی آمدنی حرام ہے، سود کی ہے، رشوت کی ہے، دھوکہ دڑی کی ہے، چوری کی ہے، تو پھر ایک شخص کی وجہ سے دوسرے جو 6 لوگ ہیں ان کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے خود ہر شخص سمجھے کہ ہم کس حلال پیسے سے قربانی میں حصہ لے رہے ہیں یا حرام پیسے سے لے رہے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے تو پھر ایسے پیسے کو دوسرے کے قربانی کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اس قربانی کے خراب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طریقے سے اگر 7 لوگ شریک ہیں تو 7 کی نیت صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور رضا کی ہونی چاہیے۔ بہت سارے حضرات گوشت لینے کی نیت کرتے ہیں اور گوشت لینے کے لیے کہتے ہیں جتنے روپے میرے جا رہے ہیں اتنے کلو کا گوشت مجھے ملنا چاہیے۔ یقین مانیے یوں تو نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے جو انتظامات کرتے ہیں وہ بازار میں 10 دن پہلے 15 دن پہلے جانور لے کر آتے ہیں، اس وقت جو جانور کی قیمت تھی 10 دن وہ کھلاتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، کبھی کبھی مزدور بھی رکھنا پڑتا ہے، اسے بھوس اور آٹا بھی کھلانا پڑتا ہے، تو اس کی بہت ساری اجرت وغیرہ لگا کر کے وہ حصہ لیا جاتا ہے۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خرچ میں آتی ہیں اور پھر ہم یہ خیال کریں کہ مجھ سے پیسے تو اتنے پڑ رہے لیکن اس حساب سے مجھے گوشت نہیں ملا، تو پھر یقیناً یہ گوشت لینے کے لیے قربانی کی گئی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی گئی۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ساتوں حصوں میں برابر کے شریک ہوں، کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا کم ہو۔ گوشت جو بانٹا جائے، وہ تقسیم جو کیا جائے، وہ وزن کر کے اور تول کر کے بانٹا جائے۔ اٹکل سے جو بانٹا جائے گا، کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا۔ جسے کم ملا ہے کس بنیاد پر اسے کم ملا ہے، اور جسے زیادہ ملا ہے کس بنیاد پر اسے زیادہ دیا جا رہا ہے۔ جس کو زیادہ مل رہا ہے یہ سود ہے جو شریعت میں سراسر حرام ہے۔ ان موٹے موٹے مسائل یہ ضرورت کے وقت میرے بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اس لیے اس کو بتلا دیا۔ اگر آپ کی قربانی کے دوران کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو ایک بار یقیناً ضرور کسی جانکار سے معلوم کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی ہماری غفلت کی بنیاد پر یہ ہماری قربانی خراب ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔